السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمسی چینل کے تمامی دوستوں کو، دیکھنے والوں کو، دوستوں کو مرحبا۔ آج رمضان کریم کا ہم روزے سے ہیں الحمدللہ، اور اس برکت والی دن اور راتوں کو تراویح میں گزار رہے ہیں۔ عرب ممالک میں جو لوگ جاب کرتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر لوگوں سے جو زبان سیکھتے ہیں تو ان کو عربی لہجے کی سمجھ آ جاتی ہے۔ ہم کیونکہ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں، تو ترجمہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں، سمجھ میں آ جاتا ہے، اور عربی بھی ہم الحمدللہ پڑھ ہی لیتے ہیں اللہ کی فضل سے۔ تو عربی پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن لہجہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے ہم اکثر اپنے اردو لہجے کے اندر کسی بھی چیز کو ہم بولیں گے بیڈیو، تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیار سے بات کی، اور کہیں گے بیڈیو، یہ سختی سے بات کی تو معلوم چلتا ہے کہ کسی اور طریقے سے ہم نے سختی کے ذریعے بات کری ہے۔ بات تو ایک ہی، لفظ بھی ایک ہی، لیکن فرق ہوتا ہے بولنے کے وقت اور لہجے میں، اور یہ لہجہ ہم عرب ممالک میں جا کے سیکھ پاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر سب کا انداز عربی ہی ہے اور سب کے زبانیں بھی عربی ہیں۔ ایک شاپنگ مال کے اندر ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ شاپنگ کر رہا تھا۔ بچہ کھلونے کی جانب اور چاکلیٹوں کی جانب بڑھ رہا تھا، تو وہاں پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، والد صاحب کسی اور کاؤنٹر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور بچہ اس شیلف کے پاس کھڑا ہوتا ہے جہاں پر اس کی مطلب کی یعنی کہ چاکلیٹیں اور کھلونے وغیرہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ اپنے بابا سے کہتا ہے بابا جان مجھے یہ چاہیے، بابا جان مجھے یہ چاہیے۔ تو والد صاحب کہتے ہیں، کیونکہ عربی زبان کے ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں تعالی یا والد، ادھر آ جاؤ بیٹا۔ اب بیٹا اس وقت بھی نہیں آتا اور پھر بھی اپنی حرکتوں کو جاری رکھتا ہے اور کسی اور جانب جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہاں جا کے بھی چاکلیٹیں اور اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ پھر والد صاحب کو کہتا ہے کہ والد صاحب مجھے یہ چاہیے، بابا جان مجھے یہ چاہیے۔ تو پھر والد صاحب ہمارے ہائی، یعنی کہ ادھر آ جاؤ، آؤ ادھر آؤ، یعنی کہ سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ بات یہ ہے اس واقعے سے سمجھنے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تعال کر کے نہیں بلا رہا، اس میں گنجائش بچتی ہے کہ ایک نرمی ہوتی ہے کہ ادھر آ جاؤ، ایک بات یہ۔ اور جو فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جب نمازوں کے اندر یا اذانوں کے اندر جب ہمیں آوازیں آتی ہیں، اذان کی جب آواز ہوتی ہے تو اس میں فرماتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جب پکارتا ہے جب اپنے بندوں کے ذریعے پکارتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے سختی کے ساتھ بلا رہا ہے آپ کو، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سختی کے ساتھ بلا رہا ہے تو سمجھنے اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ خیر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سختی کے ساتھ فرماتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، تو وہ سختی کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ یہ لہجہ ہمیں سیکھنے کو نہیں ملتا اور یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں چلتی، اور میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اکثر دوست وغیرہ احباب، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے قرآن پاک کو دوبارہ دہرائی کروائیں اور سیکھیں، اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اور عربیوں سے لہجے جو عربی بولتے ہیں اسے ہم ان کے لہجے کو سمجھیں۔ عربی لہجے سمجھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ عربی بولنے بھی آ جاتی ہے، اور عربی بولنے کے ذریعے ہمیں کچھ قرآن سمجھ میں بھی آنے لگتا ہے کہ کس کے ساتھ بھی آپ رہو، کسی بھی ماحول میں بھی رہو گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں، اور سیکھتے تو پھر سمجھ میں بھی آنے لگتی ہیں، اور جب ہم قرآن کریم جب عربی سمجھ کے پڑھیں گے تو بات ہی کچھ ہوگی، اور اس کا جو معنی ہوگا وہ اسی انداز میں سمجھ میں آئے گا، جبکہ ترجمے سے ایک تفسیر وغیرہ کرنے سے ہم جو سمجھتے ہیں تو وہ عالم دین اور علماء کرام جس طریقے سے لکھ کے دیتے ہیں ہمیں اس کے اندر اسی طریقے سے سمجھ آتا ہے، اور جب کہ ہم عربی سمجھیں گے، عربی کا لہجہ سمجھ کے اگر پڑھیں گے تو بات کچھ اور ہوگی، مزہ بھی کچھ اور ہوگا پڑھنے کا، اور جب ہم نمازیں پڑھ رہے ہوں گے اور الحمد شریف پڑھ رہے ہوں گے تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوگا ہمارا رب ہم سے کیا کلام کر رہا ہے۔ تو رمضان کی راتیں ہیں، قرآن مجید کی جگہ جگہ درسگاہوں پہ یہ بلایا جاتا ہے کہ آئیے آؤ قرآن کو سمجھو، آؤ ترجمہ سمجھو، اور تفسیر بعض اوقات مسجدوں کے اندر بھی جاری و ساری ہوتی ہیں۔ تو ہمیں جب تراویح ختم تو کر لیتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کچھ وقت وہاں پہ گزاریں، جو ہمیں تفسیر اور جو ترجمہ سمجھایا جاتا ہے یا ہمیں جو کچھ قرآن پاک سننا ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر ہمیں معلومات چلے گی تو شاید بلکہ یقیناً زندگی میں بہت اثر پڑے گا، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور ہمیں معلوم چلے گا ہمارا رب ہمیں کس انداز سے ہمیں بتاتا ہے، ہمیں انبیاء کرام کے واقعات اور امتوں کے واقعات بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ انہوں نے کیا گناہ کیا، ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا، اللہ یہ بتاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت گزاریں قرآن کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، تو کچھ وقت تفسیر وغیرہ اور علماء کرام کی صحبت اختیار کر لیں،
اس سے سیکھنے کو ملے گا، تو بہت کچھ ہماری زندگی میں آسان ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور میں نے کیا غلطی وغیرہ کی ہو تو اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں، تو آپ بھی بتائیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔